بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز حاضرین اکرام و ناظرین اکرام، ابھی نماز عصر سے پہلے ہمارے معزز مہمان علامہ طاہر محمود اشرفی، چیئرمین متحدہ علماء کونسل پاکستان، امت مسلمہ کے اتحاد کا درس دے رہے تھے۔ آؤ ہم مل کے شہیدان صداقت کے حضور ایک نیا عہد کریں، ایک دعا یہ مانگیں، خطہ پاک میں تکمیل محبت کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنی شرافت کے لیے اپنے کردار کو توحید نما رکھیں گے، اپنے احساس کا دروازہ کھلا رکھیں گے۔ سامعین مکرم، ہماری آج کی اس محفل پاک میں تشریف لانے والے معزز مہمانان گرامی میں جناب پیر سید سعادت علی شاہ صاحب، سجادہ نشین چورا شریف، جناب محمد عامر فیاضی صاحب، ایگزیکٹو پروڈیوسر ARYQ ٹی وی معروف ثنا خان مصطفیٰ، جناب شہباز ظہیر صاحب، معروف کاروباری شخصیت، اور جناب فواد چودھری صاحب، وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی پاکستان، تشریف لائے۔ ہم سب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں آج کی اس عظیم الشان محفل پاک میں وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جناب عزت مآب فواد چودھری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معززین حاضرین محفل، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں پیر صاحب کا، پیر حسان صاحب کا اور عیدگاہ شریف کے منتظمین کا بڑا شکر گزار ہوں۔ وہ گاہے بگاہے مجھے یہاں آنے کا موقع دیتے ہیں، یہاں علماء کے درمیان بیٹھنے کا موقع ملتا ہے، ان سے ان کی گفتگو سننے کا موقع ملتا ہے، اور یہ یقین بڑھتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کا مستقبل اور اسلام کا مستقبل علم سے جڑا ہوا ہے، عقل سے جڑا ہوا ہے۔ اور عیدگاہ شریف نے جس طریقے سے تمام مسلمانوں کو ایک تسبیح کے دانوں کی طرح پرویا ہے، جس کو طاہر اشرفی صاحب بھی ابھی بیان کر رہے تھے، تو یہی وہ ماحول ہے، یہی وہ اسپرٹ ہے جو ہمیں پاکستان کو چاہیے، پاکستان کے لوگوں کو چاہیے۔ میرا تعلق جہلم سے ہے۔ آج 6 سپتمبر ہے۔ 6 ستمبر کا دن ویسے تو ہم ہندوستان کو جو ہم نے عبرتناک شکست دی 1965 میں، اس کو یاد کرتے ہوئے مناتے ہیں، لیکن اب یہ دن تمام شہیدوں کے نام ہو گیا اور اس کو ہم شہیدوں کا دن بھی کہہ کر مناتے ہیں۔ اور میرا چونکہ ایک ایسے علاقے سے تعلق ہے جہاں پر ہر گاؤں میں شہید ہے، ہر گاؤں میں غازی ہے، ہمارا کوئی قبرستان نہیں ہے جہاں پہ کوئی شہادت نہیں ہوئی، کوئی شہید ہمارے اس قبرستان میں مدفون نہیں ہے۔ کل بھی میں گیا اور فاتحہ خوانی کے لیے ہم بات کرتے ہیں اور ہم اپنے شہیدوں کو سلام بھی پیش کرتے ہیں، لیکن مشکل ہے۔ کل میں گیا زاہد کے گھر پہ، بنو میں ابھی شہید ہوئے، IED میں شہید ہوئے، 1 سال 4 مہینے کا بچہ ہے۔ اس سے پہلے لنگر ہمارا گاؤں ہے، وہاں ایک ہی مہینے میں 2 جوانوں نے پاکستان کے لیے اپنی جان قربان کی، LOC کے اوپر مارٹر لگا تھا، سینہ
اور تمام جسم اس مارٹر کے ساتھ چلا گیا، صرف چہرہ بچا تھا۔ باپ حوصلے میں تھا، لیکن ماں تو ماں ہوتی ہے نا، مشکل ہوتا ہے۔ اور یہ ہمارے جو شہید چاہے افغانستان کی سرحد کے اوپر ہوں، چاہے سرحدوں سے ادھر ہوں، چاہے ہندوستان کے ساتھ ایل او سی کے اوپر سینہ سپر ہوں، کوئی 15-20 ہزار 25 ہزار کی نوکری کے لیے اپنی جان ہتھیلی پہ نہیں رکھتا۔ یہی شہادتیں، یہی شہادتیں ہیں، یہی ہماری فوج کی، ہماری پولیس کی، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کی، ہمارے سیولینز کی، یہ خون جو سرحدوں پر اور سرحدوں سے دور بہتا ہے، یہی ہمارے قوم کے چراغ کو زندہ رکھے ہوئے۔ اور یہ لوگ جو وہاں جان دیتے ہیں، وہ یہ سوچ کے دیتے ہیں کہ ان کی جان گئی تو کئی ماؤں کے گھر تو اجڑنے سے بچیں گے پاکستان میں۔ ان شہادتوں کے جذبوں کو ہمارا سلام، ان شہیدوں کو ہمارا سلام، ان ماؤں کو ہمارا سلام۔ گو ان کے دکھ لفظوں میں تو نہیں سموئے جا سکتے، ان کے دکھ کہنے سے تو بیان نہیں ہو سکتے، لیکن ہم جو اپنے تئیں کر سکیں، ہم جو اپنے تئیں جو کہتے نہیں، سعادت بزور بازو نیست، شہادت کا جو رتبہ ہے وہ تو قسمت والوں کو ملتا ہے اور قسمت والوں کے خاندانوں کو ملتا ہے۔ ہم سب انہیں سلام پیش کر سکتے ہیں، اور آج 6 سپٹمبر کو ہم تمام مل کر ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اور پیر صاحب، میری آپ سے درخواست ہوگی کہ آج کے دن اگر ہم تمام شہداء کے لیے ایک فاتحہ خوانی کر سکے ادھر تو۔ قرآن پاک پہ مل کیا ہے، بہت شکریہ۔ دوسرا نقطہ جو میرے بیان کا ہے، جو میں بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں، تقسیم شدہ خاندان، تقسیم شدہ فیملیز ترقی نہیں کرتی۔ اگر ہم اپنے گھر میں ہی فساد ڈال کے بیٹھ جائیں، روزانہ صبح اٹھیں، پتہ چلے آج گھر میں ہی نیا فساد کھڑا ہوا ہے، آپ ترقی نہیں کر سکتے، آپ باہر نہیں لڑ سکتے۔ لہذا اسی لیے جو اسلام کا ایک بنیادی فلسفہ ہے، اور اسلام نے جو صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے، وہ یہ کیا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ بنیادی فلسفہ ہے اسلام کا۔ وحدانیت کے بعد جہاں وحدانیت کے اوپر اسلام نے زور دیا ہے، وہاں تفرقے سے بچنے کے اوپر زور دیا ہے۔ اور یہ جو خانقاہیں ہیں، یہ جو پیر خانے ہیں، چاہے عیدگاہ شریف ہو، چاہے بابا فرید شکرگنج کا مزار ہو، چاہے داتا علی حجویری ہو، چاہے دوسرے بزرگان دین ہوں، وہ اپنی تعلیمات میں تفریق نہیں کرتے، تفرقہ نہیں کرتے۔ اور جس طرح ابھی طاہر اشرفی صاحب نے بھی کہا کہ جو خانقاہیں ہیں وہ تو ان لوگوں کے لیے بھی کھڑے ہیں جو باقاعدہ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے۔ خانقاہیں انسانیت کے لیے ہوتی ہیں، کیونکہ جو درس ہے ہمارا وہ یہ ہے، ہمارا جو رب ہے وہ رب العالمین، اور ہمارے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ رحمت للعالمین، وہ رحمت للمسلمین نہیں ہے، وہ رحمت للعالمین ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہمارے مذہب کا یہ جو سبق ہے
اس کو عام کیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو مسلمانوں کے لیے ہی مشعل راہ نہیں ہے، وہ عالم اسلامیت کے لیے، عالم انسانیت کے لیے روح پرور ہے، کامیابی کا درس ہے. اور ان کا یہی درس ہے جو اس خانقاہ سے جاری ہے، ان کا یہی درس ہے جو اس خانقاہ کا بنیادی اصول ہے، اور جس کے اوپر میں پیر صاحب کا، پیر حسان صاحب کا اور باقی جو ہمارے عیدگاہ شریف کے منتظمین ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. باقی ہم تمام لوگ، سچی بات ہے پیر صاحب کہ ہم تو وسیلے پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں. ہم تو جو گناہگار لوگ ہیں، اور ہمیں تو جو رب العالمین سے جو دعا ہے، مختصر بات ہی میں کروں گا، جو سب سے ہمارا بخشش کا ذریعہ ہے وہ تو اس شعر میں ہی ہے کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر ازر ہائے من پذیر، ور حسابم را تو بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پناہ گیر. یعنی تو تو غنی ہے، دو عالم کا مالک ہے، تو غنی ہے، دو عالم کا مالک ہے. اول تو روز حشر بغیر حساب کی مجھے اپنی پناہ میں دے دینا، اپنی رحمت میں دے دینا. لیکن اے اللہ، اے دو جہانوں کے مالک، اے ہمیں بخشنے والے، اے رحم کرنے والے، اگر میرا حساب لینا ہی ضروری ہو، اگر قیامت کے دن تو یہ سمجھے کہ نہیں میرا حساب لینا ضروری ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں سے پیچھے ہٹ کے میرا جواب لینا، ان کے سامنے مجھے میرا حساب نہ لینا. ہم تو اس شعر کے، اس دعا کے ماننے والے لوگ ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی، مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان کا جو مستقبل ہے وہ امن کے ساتھ وابستہ ہے، علم کے ساتھ وابستہ ہے، عقل کے ساتھ وابستہ ہے، منطق کے ساتھ وابستہ ہے، اور محبت کے ساتھ وابستہ ہے. خدا آپ کو اور ہم سب کو اپنی رحمت میں رکھے، اور خدا پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے. بہت شکریہ، بہت میرا. بہت شکریہ جناب فواد چودھری، وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت پیغام دیا آج کی اس تاریخ کے حوالے سے، 6 ستمبر کے حوالے سے، یوم دفاع کے حوالے سے. آج کی یہ محفل پاک عرس مقدس ہے. الحاج و الحافظ پیر طریقت قبلہ حبیب الرحمن صاحب رحمت اللہ علیہ المعروف لاسانی سرکار، ان کے عرس کی اس محفل پاک میں سامعین مکرم، ناظرین مکرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت سرائی کی گئی. نعتوں کا سلسلہ جاری رہا. حضور کے نام نامی اسم گرامی کے عرفہ ہونے کی بات ہوئی، عظمتوں کا بیان ہوا. حکیم الامت علامہ اقبال فرماتے ہیں، ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. ہونا یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. شورش کاشمیری فرماتے ہیں، زباں پہ بار خود آیا یہ کس کا نام آیا، کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے. ماہر القادری نے کیا خوبصورت کہا تھا، کیا نام ہے شامل ہے جو تکبیر و عزا میں، اس نام کی عظمت کے ہیں قربان دل و جان. مولانا عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں، اگر نام محمد را نیا ورد شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ، نہ نو از غر کے نجینا. جب سے سوچا ہے نام احمد کا،
نور کے دائروں میں رہتا ہوں، ذہن پر روشنی کی بارش ہے، ہو محمد کے احمد و حامد، میری مشکل کے یہ سہارے ہیں، آپ کے نام کتنے پیارے ہیں۔ اور سامعین مکرم، جب مرزا اسد اللہ خان غالب نے فارسی زبان میں یہ کہا، غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتیم، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است، تو پھر حکیم الامت علامہ اقبال نے یہ کہہ کر یقیناً اپنا قلم توڑ دیا ہوگا، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ سامعین مکرم، ناظرین محتشم، اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں آج کی اس محفل پاک کے میزبان اعلیٰ، میزبان مکرم، شہزادہ خاندان تصوف و معرفت، صاحبزادہ پیر محمد حسان حسیب الرحمان دام برکاتہم عالیہ، کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے والہانہ انداز میں، مخصوص انداز میں آج اس محفل پاک میں بیٹھے ہوئے ہزاروں عشاق مصطفیٰ کے قلوب کو منور کرتے ہوئے اپنے خطاب ذیشان سے نوازیں۔ مغرب کی نماز ان کے خطاب ذیشان کے بعد باجماعت ادا کی جائے گی۔ تشریف لاتے ہیں جناب پیر طریقت، رہبر شریعت، صاحبزادہ پیر محمد حسان حسیب الرحمان، زیب سجادہ عیدگاہ شریف راولپنڈی۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے ہیں اس کے پیارے حبیب رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے، اور آج یوم ہے حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ حبیب الرحمن رحمت اللہ تعالی علیہ کا، جن کو ویسے ہی لاسانی نہیں کہا جاتا، جن کا ادب مصطفیٰ بھی لاسانی ہے، جن کا عشق مصطفیٰ بھی لاسانی ہے، جن کا کردار بھی لاسانی ہے، جن کی تعلیم بھی لاسانی ہے، جن کی گفتار بھی لاسانی ہے، جن کی سیرت بھی لاسانی ہے، جن کی صورت بھی لاسانی ہے، جن کی نسبت مصطفیٰ بھی لاسانی ہے۔ اور یاد رکھنا، جو نسبت مصطفیٰ پاک لاسانی ہوتا ہے نا، وہ پھر صرف لاسانی ہی نہیں ہوتا، دنیا کی ہزار باتیں ایک طرف وہ ہمیشہ کے لیے لافانی ہو جاتا ہے۔
ہمیشہ کے لیے لافانی ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ اس بزم محبت کی صدارت میرے پیر طریقت، میرے مرشد کریم، ہم سب کے مرشد کامل فرما رہے ہیں، اور الحمدللہ حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ فقیر محمد چراہی رحمت اللہ علیہ، جن کا یہ سارا گلشن ہے، جن کا یہ سارا فیضان ہے، جنہی کی نظر کرم سے یہ سارا فیضان ہے، ان کے جانشین حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت شیخ المشائخ حضرت قبلہ پیر سعادت علی شاہ صاحب مدد اللہ العالی جلوہ گر ہیں، بابا فرید گنج شکر، بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ، حضرت بابا فرید چشتیوں کے تاجدار، حضرت بابا فرید رحمت اللہ علیہ، ہم سب کے سروں کا تاج حضرت بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے شہزادے اور ان کے دربار کے سجادہ نشین حضرت قبلہ دیوان عثمان صاحب تشریف فرما ہیں، وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہمارے بہت ہی پیارے دوست جناب فواد چودھری صاحب تشریف فرما ہیں، اور بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی، اللہ تعالیٰ ان کی بھی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ میرے بھائی شہباز صاحب تشریف فرما ہیں، عامر فیاضی صاحب جن کو آپ QTV ٹی وی پہ جتنا عشق مصطفیٰ علیہ السلام کے جام پیتے ہیں، حاجی عبدالرؤف صاحب کا لگایا ہوا گلشن ہے اور اس کی یہ خوبصورت آبیاری کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حاجی صاحب اور فیاضی صاحب ان سب پہ اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمائے۔ تمہید کا وقت نہیں ہے اور نہ ہی اب میں تمہیدی گفتگو کی طرف جاؤں گا، براہ راست میں نے کلام کرنا ہے، لیکن میں قبرستان میں خطاب کرنے کا عادی نہیں ہوں، اور الحمدللہ عیدگاہ والے نقشبندی ہیں اور ہمیں نقشبندی ہونے پہ ناز ہے، ہم حضرت صدیق اکبر کے غلام ہیں اور ہمیں اس غلامی پہ ناز ہے، ہم مجددی ہیں اور ہمیں مجدد الفسانی پہ ناز ہے، ہم بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کے پاؤں کی خاک ہیں اور ہمیں یہ خاک ہونے پہ ناز ہے، کسی کو شاہی پہ ناز، کسی کو اقتدار پہ ناز، ہمیں ناز ہے کہ ہم حضرت شاہ نقشبند کے غلام ہیں، شاہ نقشبند کے غلام ہیں، لیکن الحمدللہ عیدگاہ میں ہر ذوق موجود ہے، چشتیوں کے تاجدار کے شہزادے بھی بیٹھے ہیں، تو آپ بتاؤ آپ مردہ بن کے سنو گے یا زندگی سے اپنے نبی کا ذکر سننا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ بہت تھوڑا وقت ہے، بہت تھوڑا وقت ہے، مغرب کی نماز ہم نے با جماعت پڑھنی ہے، با جماعت پڑھنی ہے، ہمیں ایسے تصوف کے قائل نہیں ہے جہاں نمازیں نہ ہوں، شریعت کی پابندی نہ ہو، کہا جائے بھئی بیٹھے بیٹھے سب کچھ مل جائے گا، وہ گمراہی ہے، وہ تصوف نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں راہ تصوف کی طریق کا پہلا قدم بھی نہیں چل سکتا وہ شخص جو شریعت مصطفیٰ کا تارک ہے، جو شریعت مصطفیٰ کا تارک ہے۔ ہم نے نماز پڑھنی ہے، میں نے بہت تھوڑے وقت میں گفتگو کرنی ہے، قبلہ فواد چودھری صاحب میں نے اپنے آقا علیہ السلام کی شان کو بیان کرنا ہے، میں نے مصطفیٰ علیہ السلام کی شان کو بیان کرنا ہے، بہت تیزی سے بات کروں گا، بہت تھوڑی بات کروں گا، لیکن آپ کی توجہ درکار ہے۔ یہاں پر تشریف فرما حاضرین اور QTV پہ براہ راست جا رہا ہے، پوری دنیا سے سننے والے ناظرین کی توجہ درکار ہے۔ یاد رکھنا ہمارے نبی کو جو اللہ نے شان دی ہے وہ شان کسی اور کے پاس نہیں۔ کون کون میری اس بات سے اتفاق کرتا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولے۔ لوگ کہتے ہیں بھئی اتنا اونچا بولو کہ حضور سن لے، میں کہتا ہوں یہ عقیدہ غلط ہے، حضور کو سنانے کے لیے چلانے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ اٹھا کے بولو تاکہ قیامت کے دن نام مصطفیٰ کے غلاموں میں شامل ہو۔ بتاؤ جیسی عزت ہمارے نبی کی ہے ایسی عزت کسی اور کی نہیں، ہمارے آقا کی عزت جیسی کسی اور کی عزت نہیں، ہمارے آقا کے مقام جیسا کسی اور کا مقام نہیں، ہمارے آقا کے اقتدار جیسا کسی اور کا اقتدار نہیں، ہمارے آقا کے تخت جیسا کسی اور کا تخت نہیں، ہمارے آقا علیہ السلام کے مقام جیسا کسی اور کا مقام نہیں، ہمارے آقا کے گھر جیسا کسی کا گھر نہیں، ہمارے آقا کے در جیسا کسی کا در نہیں۔ خدا کی ساری خدائی کا سلطان کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کی ساری خدائی کے سلطان کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ اور یاد رکھنا حضور کا بادشاہی جو ہے نا، یاد رکھنا نام اسی کا چلتا ہے، سکہ اسی کا چلتا ہے جس کی شاہی ہوتی ہے، حکم اسی کا چلتا ہے جس کی بادشاہی ہوتی ہے، نام اسی کا چلتا ہے جس کی بادشاہی ہوتی ہے، پرچی اسی کی چلتی ہے جس کی بادشاہی ہوتی ہے۔ یاد رکھنا میرے مصطفیٰ کا سکہ دنیا میں چل رہا ہے نا، میرے مصطفیٰ کا سکہ صرف دنیا میں نہیں
چل رہا. دنیا میں تو بڑوں بڑوں کے سکے چلتے ہیں اور پھر ایسے بیٹھ جاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ. خدا کی قسم میدان محشر میں بھی اگر سکہ چلے گا تو مصطفیٰ کا چلے گا, سکہ چلے گا تو مصطفیٰ کا چلے گا. اگر شافع ہوں گے تو مصطفیٰ ہوں گے, اگر بات چلے گی تو مصطفیٰ کی چلے گی. یہی آج کا میرا عنوان ہے جس میں نے تھوڑی دیر گفتگو کرنی ہے. اور ایک بات یاد رکھیے گا, میں نے ایک جگہ سنا کوئی کہہ رہا ہے کہ مصطفیٰ ہمارے وکیل ہیں. میں نے کہا مصطفیٰ وکیل ہی نہیں, مصطفیٰ ہمارے شفیع ہیں, مصطفیٰ ہمارے شفیع ہیں. کہا بھائی ایک ہی بات ہے نا, وکیل ہوں یا شفیع ہوں. شہباز ظہیر صاحب میں نے کہا نا ایک بات نہیں ہے. ماشاءاللہ ہمارے دوست فواد چودھری صاحب بیرسٹر بھی ہیں, یہ اس بات کو زیادہ سمجھتے ہیں کہ وکیل اور شفیع ہونا ایک بات نہیں ہے. آپ سمجھنا چاہیں گے کیوں؟ وکیل وہ ہوتا ہے جو جج کے سامنے کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ میرا مدعی بے گناہ ہے, اسے چھوڑ دیا جائے. وکیل کا سارا زور اس بات پہ ہوتا ہے کہ میرے مدعی نے گناہ نہیں کیا, اس کو چھوڑ دیا جائے. شفیع کہتا ہے سب کچھ کیا ہے, مجھے دیکھا جائے, اس کو نہ دیکھا. حضور ہمارے وکیل نہیں, حضور ہمارے شفیع ہے. حضور نے یہ نہیں کہا گناہگاروں کو تڑپڑ مار اور نیکوکاروں کو چھوڑ دے. حضور نے کہا یا اللہ نیکوکار تیرے ہیں, گناہگار میرے ہیں. میں وکیل نہیں, میں شفیع بنوں گا. ان کے نامال نامے کو نہ دیکھا جائے, میرے محشر میں آنے کو دیکھا جائے, محشر میں میرا آنا دیکھا جائے. حضور ہمارے شفیع ہیں, حضور ہمارے شفیع ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ہم سب نے حضور کی شفاعت سے بخشا جانا ہے آج. اور یاد رکھنا یہی تو حضور کی شفاعت کا سہارا ہے جس کے سہارے ہم جیتے ہیں, جس کے سہارے ہمیں کوئی ڈھارس ہے, جس کے ہم ڈھارس پہ رہتے ہیں. خدا کی قسم جب کوئی آج بھی مدینہ منورہ جاتا ہے نا, یہ پنکھوں کی ہوا نہ دے. ویسے بھی جب کوئی مائک پہ آئے یا کرسی پہ آئے اس کو ہوا نہ دیا کرے, ہوا دینا اچھا نہیں ہوتا. میں بات کر رہا تھا حضور علیہ السلام کا روضہ اقدس پہ آج بھی اگر کوئی جاتا ہے نا, حضور کے دربار اقدس میں جاتا ہے, مدینہ منورہ میں باب السلام سے سلام کے لیے حاضر ہونے کے لیے جاتا ہے. جب چل رہا ہوتا ہے, جا رہا ہوتا ہے, قطار دیکھتا ہے, بڑے بڑے غوث قطاروں میں لگے ہیں, بڑے بڑے غوث سلامی دینے آئے ہیں. 70,000 فرشتے جو ہے وہ چوکٹ چومنے صبح شام آتے ہیں. 70,000 صبح اور 70,000 شام فرشتے چوکٹ چومنے آتے ہیں. بڑے بڑے کتب اور ابدال یہاں پر جھاڑو مار رہے ہیں, بڑے بڑے کتب یہاں جھاڑو مار رہے ہیں. انسان شرمندہ ہوتا ہے, انسان شرمندہ ہوتا ہے. انسان کے دل میں خیال آتا ہے کہ کہاں میں اور کہاں یہ دربار. کیا میرے جیسے گناہگار کے لیے بھی کوئی رستہ نکلے گیا؟ کیا میرے جیسے گناہگار کے لیے بھی کوئی رستہ نکلنے کا امکان ہے؟ انسان اسی شرمندگی میں ہوتا ہے, کچھ آگے بڑھتا ہے. ریاض الجنہ سے پہلے انسان کی نظر اٹھتی ہے, سنہرے حروف میں حضور کا فرمان نظر آتا ہے, شفاعتی لأہل القبائر من امتی. میری شفاعت صرف نیکوکاروں کے لیے نہیں, میری شفاعت اپنی امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہے, بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہے. لیکن آگے ساتھ ہی یہ فرمان لکھا ہے کہ میری شفاعت قیامت کے دن برحق ہے, لیکن جو اس پہ ایمان نہیں رکھتا وہ اس کا حقدار بھی نہیں ہوگا. جو اس کا ایمان نہیں رکھتا وہ اس کا حقدار بھی نہیں ہوگا. جب ہم بات کرتے ہیں نا شفاعت مصطفیٰ کی, بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بھئی کوئی کسی کا شافع اور کوئی کسی کا حامی نہیں ہوگا, کوئی کسی کا سفارشی نہیں ہوگا, شفاعت کا مطلق انکار کر دیتے ہیں. میں نے کہا شفاعت بالاذن کیا ہے بھائی؟ کہا شفاعت بالاذن کی صورت یہ ہے کہ اگر کوئی بادشاہ خود کسی کو چھوڑنا چاہتا ہے, کوئی بادشاہ خود کسی مجرم کو بخشنا چاہتا ہے, اس کو قانون نہ ٹوٹنے, اس کو قانون ٹوٹنے کا ڈر ہے کہ اگر میں نے اس مجرم کو چھوڑ دیا تو قانون ٹوٹ جائے گا. وہ کسی شافع کو ویسے ہی کہہ دیتا ہے کہ تم اس کی سفارش کر دو. وہ سفارشی جو ہے شاہی اشارہ پا کے سفارش کر دیتا ہے اور بس وہ سفارش کرتا ہے اور بادشاہ چھوڑ دیتا ہے. شافعی کا صرف اعزاز ہوتا ہے, شافعی کا کمال نہیں ہوتا. اصل میں بادشاہ خود چھوڑنا چاہتا ہے. بعض نے کہا بھی شفاعت کی حقیقت نہیں, شفاعت تو صرف ایک التجا ہے, شفاعت تو صرف ایک دعا ہے. آؤ میں ثابت کرتا ہوں شفاعت صرف التجا نہیں بلکہ شفاعت میرے مصطفیٰ کا اختیار ہے. شفاعت یہ نہیں ہے کہ اللہ نے ویسے ہی جن کو بخشنا ہوگا ان کو مصطفیٰ کے کھاتے میں ڈال کے بس اعزاز دے دے گا. شفاعت یہ نہیں کہ اللہ مصطفیٰ کو لسٹ دے دے گا, میرے مصطفیٰ یہ لسٹ پاس دو تاکہ ان کی شفاعت ہو جائے. شفاعت یہ ہے کہ اللہ مصطفیٰ کو اختیار دے گا, اللہ مصطفیٰ کو اختیار دے گا. حضور علیہ السلام جس کو چاہیں گے اپنے ذمہ کرم پہ لیں گے اور ایک نظر ڈال کے جہنمی کو جنتی بنا. میں نام لینا بھول گیا, مجھ سے غلطی ہوئی. ہمارے آج کے بہت اہم مہمان جنہوں نے انشاءاللہ
انشاءاللہ مرکزی گفتگو کرنی ہے. ہمارے بہت ہی خوبصورت مہمان جن پہ الحمدللہ تمام مکاتب فکر کے علماء کا اعتماد ہے اور بہت خوبصورتی سے اسلامی نظریاتی کونسل کو لے کے چل رہے ہیں. جناب قبلہ ایاز صاحب تشریف فرما ہے. بہت ہی پیاری اور خوبصورت شخصیت ہے. اللہ تعالیٰ ان کو مزید عزتیں عطا فرمائے اور مزید قوم و ملت کی دین اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے, مزید توفیقات میں اضافہ فرمائے. تو شفاعت یہ نہیں ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام کو کہا جائے گا میرے حبیب یہ لسٹ ہے اس کو پڑھ دو. شفاعت یہ ہے حضور ہر گناہگار کو جس کو چاہیں گے اپنے ذمہ کرم پہ لیں گے اور ایک نظر سے جنت میں داخل فرما دیں گے. شفاعت یہ نہیں کہ مصطفیٰ کے پاس صرف ایک اعزاز ہے, حقیقت یہ ہے کہ لسٹ دی جائے گی کہ پڑھ دو. شفاعت یہ ہے مصطفیٰ کو اللہ یہ طاقت دے گا, مصطفیٰ کو اللہ یہ اختیار دے گا, مصطفیٰ میزان پہ نظر ڈالیں گے جس کی چاہیں گے نیکیوں کا پلڑا بھاری فرما دیں گے. مصطفیٰ علیہ السلام میدان محشر میں جس پیاسے کو دیکھیں گے آب کوثر پلا دیں گے. مصطفیٰ جس کو دیکھیں گے پل صراط سے گر رہا ہے, جس کو چاہیں گے ایک نظر سے پل صراط پار کرا دیں گے. مصطفیٰ کو اللہ یہ اختیار دیا ہے کہ اگر فرشتے کسی کو جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہو مصطفیٰ ایک نظر سے اس کا رستہ خلد بڑی کی طرف موڑ سکتے ہیں. مصطفیٰ جنت میں جس کو چاہے ایک نظر سے بلندی درجات عطا فرما. یہ ہے شفاعت مصطفیٰ. اچھا میں نے آیت الکرسی کا ایک حصہ آپ کے آگے تلاوت کیا. اللہ کریم نے فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. اللہ اکبر. اچھا اس بات گفتگو کرنے سے پہلے اگر آپ آیت الکرسی کا آغاز بھی دیکھیں نا, اللہ کریم نے بد مذہب اور بد عقیدہ لوگوں کا رد فرمایا ہے. سب سے پہلے کیا فرمایا؟ اللہ لا الہ الا اللہ. کیا فرمایا؟ کہ اللہ واحد و یکتا ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, وہ واحد و یکتا ہے. اس میں اللہ نے مشرقین کا رد فرمایا. القیوم, اس میں اللہ نے منکرین صفات کا رد فرمایا. پھر اللہ کریم نے مجوسیوں کا رد فرمایا, مجوسیوں کا رد فرمایا جو دو خداؤں کو ماننے والے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا من ذا الذی یشفع عنده, کہ کون ہے جو اللہ کے حضور شفاعت کر سکے گا, کون ہے جو اللہ کے حضور شفاعت کر سکے گا. اس میں اللہ نے بتوں کی شفاعت والوں کا رد فرمایا. پھر اللہ نے فرمایا الا باذنی, اس میں اللہ نے شفاعت مصطفیٰ کے منکروں کا رد فرمایا. پہلے فرمایا من ذا الذی یشفع عنده, کہ کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر سکے. یہ ان بتوں کی طرف اشارہ ہے جو لوگ بتوں کو بنا کے ان سے شفاعت کی امید رکھتے تھے. اللہ نے فرمایا ان میں سے کون ہے جو اللہ کے حضور شفاعت کر سکے گا. فرمایا الا باذنی, سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت عطا فرمائے. تو اللہ نے واضح فرما دیا شفاعت کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں, بلکہ شفاعت وہ کرے گا جس کو اللہ اختیار عطا فرمائے گا, جس کو اللہ اختیار عطا فرمائے گا. من ذا الذی یشفع عنده, یہ مشرکوں کا رد ہے, یہ بتوں کی شفاعت کا رد ہے. اور الا باذنی, یہ شفاعت مصطفیٰ کا ثبوت ہے, شفاعت مصطفیٰ کا ثبوت ہے. علامہ علاء الدین بغدادی تفسیر خازن میں کہتے ہیں الا باذنہ یہ ہے یرید بذالک شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. الا باذنہ سے مراد یہ ہے کہ بھرے میدان محشر میں جب کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا مصطفیٰ آگے بڑھ کے شفاعت کا دروازہ کھولیں گے, مصطفیٰ شفاعت کا دروازہ کھولیں گے, مصطفیٰ شفاعت کریں گے. پھر درجہ بدرجہ تمام انبیاء شفاعت کریں گے, پھر اولیاء شفاعت کریں گے. اللہ باذنہ سے مراد یہ ہے قیامت کے دن اللہ اگر کسی کی مانے گا تو میرے مصطفیٰ کی مانے گا. قیامت کے دن شفاعت کا تاج میرے مصطفیٰ کے سر پہ سجایا جائے. ایلسی اعلیٰ حضرت نے نہیں کہا کہ جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا سجا, 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 اس جبین سعادت پہ علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں جب میدان محشر ہوگا, اللہ جلال میں ہوگا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا, مخلوق در بدر ہوگی, اللہ اکبر, سورج سبا نیزے پہ ہوگا, گناہگار اپنے کانوں کی لو تک پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے, باپ بیٹے کو نہیں پہچان رہا ہوگا, بیٹا باپ کو نہیں پہچان رہا ہوگا. ساری زندگی جس ماں نے اولاد کی خدمت کی, جب وہ ماں ایک نیکی مانگے گی اولاد کے نامہ اعمال سے, اولاد پہچاننے سے انکار کر دے گی,
نفسا نفسی ہوگی، ہر ایک خوف زدہ ہوگا، ایک دہشت کاری ہوگی، خشیت الہی سے ہر ایک کا کلیجہ دہل رہا ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، ہر ایک اپنے انجام سے ڈرا ہوگا۔ علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں تفسیر روح البیان میں، جانتے ہو پھر کیا ہوگا؟ وَعَلَمُوا، جان لو پھر یہ ہوگا کہ مصطفیٰ آ جائیں گے، شفاعت کا تاج سر پہ سجائے، فاطمہ کا بابا میدان محشر میں آئے گا۔ علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں حضور آئیں گے، سب سے آگے بڑھ کے شفاعت کا دروازہ کھولے گے اور اللہ کا جلال رحمت میں بدل جائے گا۔ اللہ رحمت فرمائے گا، اللہ رحمت فرمائے گا۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دل، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دل، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اور کر کالی کملی وہ آ جائے گے، ساری محشر کا نقشہ بدل جائے گا، ساری محشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ اسماعیل حقی کہتے ہیں حضور آئیں گے اور پھر کیا ہوگا؟ علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں تم کہتے ہو حضور کی شفاعت کی ضرورت نہیں، علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں جب حضور شفاعت کا تاج سر پہ سجا کے آئیں گے، یہ میں نہیں کہہ رہا، روح البیان میں امام اسماعیل حقی نے کہا جب رسول اللہ میدان محشر میں آئیں گے، صرف امتیں ہی نہیں، شفاعت کے لیے انبیاء بھی جس سے مدد مانگیں گے اس کو محمد رسول اللہ کہتے ہیں۔ شفاعت کے لیے انبیاء بھی میرے مصطفیٰ سے مدد مانگیں گے، انبیاء بھی میرے مصطفیٰ سے مدد مانگیں گے، ساری مخلوق میرے مصطفیٰ کے در پہ آ جائے گی، حضور ایک مقام پہ جلوہ گر ہوں گے، حضور اپنے غلاموں کی شفاعت کریں گے۔ علامہ اسماعیل کہتے ہیں جس مقام پہ حضور سب کی بگڑی بنائیں گے اس مقام کو مقام محمود کہتے ہیں، مقام محمود کہتے ہیں۔ تو بھائی جان یہ قیامت کا دل پتہ چلے گا، شفاعت مصطفیٰ صرف اعزاز نہیں ہے، شفاعت مصطفیٰ بے اختیار اعزاز نہیں ہے، شفاعت مصطفیٰ یہ نہیں ہے کہ بس ایک لسٹ دے دی جائے گی یہ پڑھ دو، شفاعت مصطفیٰ یہ ہے اللہ مصطفیٰ کو طاقت دے گا، میرے حبیب آج جس جس کی طرف تم اشارہ کرو گے اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ حضور کی طاقت قیامت کا دل پتہ چلے گی۔ ٹوٹ جائیں گے گناہگاروں کے سب ہی قید و بند، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، ہاتھ اٹھا کے حشر میں کھل جائے نعرہ رسالت 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 رسالت، حشر میں کھل طاقت حشر میں کھلے گی۔ میرا تو بہت اچھا چل رہا ہے، تصدق کا مائی کب کھل جائے، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، حشر میں کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا ان سے جو مستغنی ہوا، تو کیا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، عرش حق ہے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، حشر میں دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ، ماشاءاللہ عیدگاہ بھری ہوئی ہے، آخر تک باہر لوگ کھڑے ہیں، اندر آنے کی جگہ نہیں ہے، میدان بھر چکا ہے، ذرا سارے ہاتھوں کو اٹھا کے کہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے
رسول اللہ کے جھلک اور اسی منظر کے بارے میں اللہ کریم قرآن کریم میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 79 میں ارشاد فرماتا ہے اے میرے حبیب علیہ السلام ان قریب ہم آپ کو آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا۔ شہباز ظہیر صاحب دیکھیے گا یہ مجمع جھوم اٹھے گا اپنے آقا کی یہ شان سن کے۔ اب جاننا چاہتے ہو مقام محمود ہے کیا؟ امام قرطبی نے، امام طبری نے، امام خازن نے، علامہ ابن تیمیہ نے، حضرت قاضی عیاض نے، امام ابن حجر اسقلانی نے، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن سلام اور حضرت عبداللہ بن عباس کا قول رکھا ہے۔ وہ اس کی تفسیر میں کہتے ہیں مقام محمود یہ ہے کہ یجلسہ ربہ علی العرش معہ، مقام محمود یہ ہے سارے محشر والے آگے ہوگے، عرش اللہ کا ہوگا، میرا نبی آئے گا، اللہ میرے نبی کو عرش میں اپنے ساتھ بٹھائے۔ قیامت میں آئے جب آقا ہمارے، وہ سب آسیوں بے کسوں کے سہارے۔ ابھی فواد چودھری صاحب تشریف لائے محفل میں، بڑی محبت سے آئے، لوگ اشارے کر رہے تھے نا، وہ دیکھو فواد صاحب آ رہے ہیں۔ ابھی میرے شیخ کامل جب محفل میں آئے، لوگ اشارے کر رہے تھے نا، وہ دیکھو پیر و مرشد آ رہے ہیں۔ کوئی بھی اگر اقتدار تعالیٰ کہیں سے گزرے، لوگ کہتے ہیں نا وہ دیکھو آ رہا ہے۔ اب میرے مصطفیٰ کی شان بیان کرتے ہوئے شاعر نے کہا جب مصطفیٰ آئے گے تو خالی عام لوگ اشارے نہیں کریں گے، قیامت میں آئے جب آقا ہمارے، وہ سب آسیوں اور بے کسوں کے سہارے، سب انبیاء بھی کریں گے اشارے، سب انبیاء بھی کریں گے اشارے، وہ سب انبیاء کے امام آ رہے ہیں، تو سب انبیاء بھی بلکہ یوں کہوں موسیٰ کہیں گے اور میری امت وہ دیکھو جس کی میں تعریف کرتا تھا آ رہا ہے، عیسیٰ کہیں گے وہ دیکھو جس کا میں نام لیتا تھا وہ آ رہا ہے، آدم کہیں گے میری اولاد وہ دیکھو جو شفاعت کا تاج سجا کے آ رہا ہے وہ میرا بیٹا ہے، سب انبیاء بھی کریں گے اشارے، سب انبیاء بھی کریں گے اشارے، وہ دیکھو ہمارا امام آ رہا ہے، تو سب انبیاء بھی کریں گے اشارے، یجلسہ ربہ علی العرش معہ۔ امام کہتے ہیں جب مصطفیٰ آئیں گے تو کیا ہوگا، اللہ رسول اللہ کو عرش پہ ساتھ بٹھائے گا۔ امام بغوی کہتے ہیں صرف عرش پہ نہیں بیٹھیں گے، عبداللہ بن سلام کا قول بغوی نقل کرتے ہیں رسول اللہ کو رب کرسی پہ ساتھ بٹھائے گا، اور امام جلال الدین سیوطی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ صرف کرسی پہ ہی نہیں اس تخت پہ بھی ہوں گے مصطفیٰ جس پہ اللہ تجلی فرمائے گا، جس پہ اللہ تجلی فرمائے گا۔ اب سننا، حضرت ابن عباس کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں، تفسیر ابن عباس میں موجود ہے یا رسول اللہ اس وقت کیا ہی شان ہوگی، یحمدک اولون والآخرون، یا رسول اللہ جب آپ تخت پہ بیٹھیں گے تو یحمدک اولون والآخرون، اس وقت کیا ہوگا، اولین بھی آپ کی تعریفیں کر رہے ہوں گے، آخرین بھی آپ کی تعریفیں۔ وہ کہتا ہے اس وقت کیا ہوگا، اس وقت اولین بھی آپ کی تعریف کر رہے ہوں گے، آخرین بھی آپ کی تعریف کر رہے ہوں گے۔ ایک اذان سننا واجب ہے، انشاءاللہ اذان مغرب بھی ہوگی جماعت سے پہلے، ہم نے با جماعت نماز ادا کرنی ہے۔ ہونا کیا ہے، اولین نے بھی آپ کی تعریف کرنی ہے اور آخرین نے بھی آپ کی تعریف کرنی ہے۔ سب کہہ رہے ہوں گے، مسلمان بھی کہہ رہے ہوں گے، غیر مسلم بھی کہہ رہے ہوں گے، وہ دیکھو کیا شان عطا کی ہے اللہ نے، تخت پہ بٹھا لیا۔ کوئی کہہ رہا ہوگا کیا شان عطا کی ہے اللہ نے، عرش
عرش پہ بٹھا لیا. کوئی کہہ رہا ہوگا کیا شان عطا کی ہے اللہ نے, کرسی پہ بٹھا لیا. جناب قبلہ ایاز صاحب سب تعریفیں کر رہے ہوگے, امتی کا تو کیا ہی کہنا ہوگا, امتی تو فخر سے سر اٹھا کے کہے گا وہ دیکھو جس کو اللہ نے تخت پہ بٹھایا ہے وہ ہمارا نبی ہے. آواز آئے ہمارا نبی. جس کو اللہ نے تخت پہ بٹھایا ہے وہ ہمارا نبی ہے. جس کو اللہ نے کرسی پہ بٹھایا ہے وہ ہمارا نبی ہے. جس کے سر شفاعت کا تاج سجایا ہے وہ ہمارا نبی ہے. نبی بھی جس کی طرف تک رہے ہیں وہ ہمارا نبی ہے. سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ, سب سے بالا ہو اعلیٰ, اپنے مولا کا پیارا, دونوں عالم کا دھولا, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, سب رسولوں سے اعلیٰ, سب رسولوں سے یہ میرا بیٹا ہے, اس کے لیے بھی دعا فرمائیں. یہ بھی انشاءاللہ مزید بڑھ چڑھ کے حضور کی شانوں کو بیان. ایک نعرہ لگائیں گے, نعرہ تکبیر, ایک نعرہ لگائیں گے. جس کے سر, بس میں نے بات ختم کر رہا ہوں, ایک بار میرے ساتھ کہہ لو نا. تیرگی میں اجالا, قیامت کا دن کہنا ہے نا, آج تیاری کرو. تیرگی میں اجالا ہمارے نبی, روشنی کا حوالہ ہمارے نبی, زبدہ کملی والے ہمارے نبی, سب سے سے بالا ہو آلہ ہمارے نبی, سب سے بالا ہو آلہ ہمارے نبی. اللہ اکبر. ابن قیم کہتے ہیں, ابن قیم نے کہا جب حضور مقام محمود پہ جلوہ گر ہوں گے, ابن قیم کہتے ہیں اس وقت جتنے بھی اہل محشر ہوں گے سب کی نظریں مصطفیٰ علیہ السلام پہ ہوں گی. وہ کہتے ہیں مسلمان کو کی نظریں بھی حضور پہ ہوں گی, کافروں کی نظریں بھی مصطفیٰ پہ ہوں گی, اولین کی نظریں بھی مصطفیٰ پہ ہوں گی, آخرین کی نظریں بھی مصطفیٰ پہ ہوں گی. سارے اہل محشر حضور کو تکتے ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. علامہ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں, ابن حجر کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب مقام محمود پہ جلوہ گر ہوں گے تو اولین و آخرین کی نظریں مصطفیٰ علیہ السلام پہ ہوں گی. اور امام احمد بن حنبل یہ حدیث لائے ہیں, حضور علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں جب میں نے میدان محشر میں جلوہ گر ہونا ہے, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اولین و آخرین مجھے تک رہے ہوں. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن نفس نفسی کا عالم ہوگا. بخاری میں یہ حدیث موجود ہے, امام ترمذی نے بھی نقل کیا. حضور فرماتے ہیں نفس نفسی کا عالم ہوگا, ساری مخلوق ہر دروازے پہ جائے گی, اللہ جلال میں ہوگا. مخلوق حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گی. بخاری میں موجود ہے کہ آپ ہم سب کے باپ ہیں, ہماری شفاعت کیجئے. حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے اذهبوا الى غیری, جاؤ آج کسی اور سے مدد مانگو, آج اللہ بہت جلال میں ہے. مخلوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گی, وہ فرمائیں گے اذهبوا الى غیری. مخلوق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائے گی, وہ فرمائیں گے اذهبوا الى غیری. مخلوق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے گی, وہ فرمائیں گے اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر آج بگڑی بنانا چاہتے ہو نا, بخاری میں موجود ہے, تو جاؤ محمد رسول اللہ کے دروازے پہ چلے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں آدم ہی بتا دیتے کہ محمد رسول اللہ کے پاس جاؤ. یہ مخلوق جو ہر دروازے پہ پھری ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں مخلوق خود نہیں پھر رہی, یہ اللہ پھرا رہا ہے. ایک بار مخلوق ہر دروازہ کھٹکا کے دیکھ لے کہ قیامت کے دن اگر بات بنے گی تو مصطفیٰ بنائیں گے, قیامت کے دن اگر بگڑی بنائیں گے تو مصطفیٰ بنائیں گے. ایک شعر اور پڑھ لوں. کلیم
मसीहों सभी सभी से कहीं ये बेखबरी के खल्क फिरी कहाँ से हुजूर फरमाते सारी मखलूक मेरे दरवाजे पे आएगी, मैं फरमाऊंगा अना लहा आओ आज मैं तुम्हारी शफाअत करूंगा। हुजूर फरमाते हैं मैं मैदान महशर में आऊंगा, अल्लाह जलाल में होगा, मैं अल्लाह का हुजूर सजदा रेज़ हो जाऊंगा। अल्लाह फरमाएगा मेरे हबीब जरा सर तो उठाओ। किबला या साहब आमिर फयादी साहब मुझे समझ नहीं आती, हमें फरमाता है सर झुका के मांगो, हुजूर से कहेगा सर उठा के मांगो। अल्लाह फरमाएगा हबीब अपना सरे अनवर उठाओ, जो कहोगे पूरा करेंगे। मैं समझता नहीं था आखिर वजह क्या है, हमें कह रहा है सर झुका के मांग, हबीब से कहेगा सर उठा के मांग। मैं नतीजे पे पहुंचा, वजह ये होगी अल्लाह फरमाएगा मेरे हबीब अपना सर तो उठा, तुम्हारी मुंह दिखाई में तुम्हारे नौकरों को जन्नत में दाखिल कर दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाएंगे मैं सरे अनवर उठाऊंगा, अल्लाह मुझे शफाअत में इख्तियार देगा। हुजूर फरमाते हैं मैं शफाअत शुरू करूंगा। हुजूर फरमाते हैं मैं तब तक हर नबी के लिए मिंबर लगा होगा, हर नबी मिंबर पे बैठने का तैयार होगा। हुजूर फरमाते हैं मैं तब तक मिंबर पे नहीं बैठूंगा, तब तक जन्नत में जाने को तैयार नहीं होगा, जब तक दरोगा जहन्नुम मुझसे ये नहीं कहता या रसूल अल्लाह आपका एक गुलाम भी बाकी नहीं। लेकिन ये याद रखना शफाअत का मकसद ये नहीं है कि इंसान गुनाहों पे ढीठ हो जाए। ये जो अज़ाब के बारे में बताया है ये भी मुस्तफा ने बताया है, जिसने जितने गुनाह किए वो आज़ाब जरूर पाएगा, जहन्नुम में जरूर जाएगा। लेकिन शफाअत मुस्तफा का एक अंदाज ये भी है कि जहन्नुम से हुजूर अलैहिस्सलाम शफाअत से निकाल लेंगे। जिसने कलमा पढ़ा है वो जन्नत में दाखिल होगा। अगर चाहते हो ये शफाअत नसीब हो कि बगैर हिसाब के हुजूर के इशारे पे जन्नत में जाओ, तो उसकी सूरत ये है सच्ची तौबा करके हुजूर की इत्तबा को जिंदगी का हिस्सा बनाओ। हुजूर अलैहिस्सलाम शफाअत फरमाएंगे और बगैर हिसाब के जन्नत में लेके बगैर हिसाब के जन्नत में लेके जाएंगे। हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी कहते हैं कि कयामत के दिन रसूलुल्लाह को ये शान मिलेगी, ये मकाम मिलेगा कि रसूलुल्लाह को अल्लाह शफाअत पे इख्तियार अता फरमाएगा। हजरत शाह अब्दुल हक कहते हैं कयामत के दिन अगर कोई जानना चाहता है कि दिल किसका है, अगर कयामत के दिन कोई जानना चाहता है कि सिक्का किसका चलना है, अगर कयामत के दिन कोई जानना चाहता है कि हुकूमत किसको मिली है, तो वो कहते हैं रोज रोज हुक्म का हुक्म रब्बुल आलमीन। कयामत का दिल मुस्तफा का दिल है, कयामत का दिल मुस्तफा की हुकूमत है, और यह हुकूमत मुस्तफा को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फरमाई। हुजूर फरमाते हैं कयामत के दिन जानते हो मैं कैसे शफाअत करूंगा। इमाम देरमी हदीस लाए हैं, हुजूर फरमाते हैं कयामत के दिन अंबिया के जुलूस का कायद मैं हूँगा। हुजूर फरमाते हैं जब सब रुक जाएंगे आगे बढ़ कर सबकी शफाअत सबके लिए बात मैं करूंगा। हुजूर फरमाते हैं जब सब मायूस होंगे सबको शफाअत की खुशखबरी मैं सुनाऊंगा। हुजूर फरमाते हैं कयामत के दिन इज्जत का झंडा भी मेरे हाथ में होगा, जन्नत की चाबी भी मेरे हाथ में होगी। पता चला कयामत के दिन जिसको इज्जत मिलेगी गुलामी मुस्तफा से मिलेगी, और जिसको जन्नत मिलेगी शफाअत मुस्तफा से मिलेगी, शफाअत मुस्तफा से मिलेगी। मजमून आगे चलाना था लेकिन वक्त क्योंकि नमाज मगरिब का हो चुका है, मैं अपनी बात को इख्तिताम पे लेके जाता हूँ। आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इन हालात में भी आज छुट्टी है, मुझे पता है ट्रांसपोर्ट का भी मसला होता है, लेकिन आज के दिन इसका एक इश्तहार भी नहीं था, इस प्रोग्राम का एक इश्तहार भी नहीं था, इस प्रोग्राम का कोई वो नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ और हज़रत ख्वाजा लासानी रहमतुल्लाह अलैह के साथ ये अकीदत कि जो आपको खींच के यहाँ ले आती है, अल्लाह ताला आप सबको अजर अज़ीम अता फरमाए।
اس پر بھی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ الحمدللہ ایک بہت عرصے کے بعد ہمیں پھر حضور کے ذکر کے لیے ایسے جمع ہونا نصیب ہوا۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پاکستان میں یہ وبا بہت کم ہو چکی ہے۔ سب بولو الحمدللہ۔